دوستوں ساتھیوں، میں ہوں محمد جمیل بٹی، وائس آف ایشیا نیوز ایجنسی سے تمام دوستوں کو میرا السلام علیکم۔ پاکستان کا نظام عدل 139ویں نمبر پر لمحہ فکریہ۔ سمجھ نہیں آ رہی اتنے نچلے درجے پہ ہم کیوں چلے گئے، کیونکہ ہمارے ملک میں نظام عدل بہت کمزور ہے۔ یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان میں سے بہت سارے سفارشی ہیں اور زیادہ تر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بھرتیاں کرائی ہوتی ہیں پھر وہ ججز ان کا خیال بھی تو رکھتے ہیں نا جناب، ہمیں انہوں نے اس سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ غلط سے غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں جن سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ نظام عدل جس حکومت میں کمزور ہوگا وہاں پہ سارے نظام ہی برباد ہو جائیں۔ جیسے ان کے نیچے سب سے زیادہ ایجنسیاں سیکیورٹی کی ہیں، کمزور عدلیہ کی وجہ سے ہی وہ اپنی منمانیاں کرتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی نظام بگڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی ادارہ لے لیں وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کو ڈر خوف ہی نہیں ہوتا عدلیہ کا کہ عدلیہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ نیچے جو ادارے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ حالیہ ایک جو کام ہوا ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ جیتی ہیں، الیکشن کمیشن سوئے ہوئے ہیں، جو چاروں کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اٹھا کے جتیاں ماری گئی ہیں، ذلیل کیا گیا ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ حالانکہ سندھ کے ہی بڑی ہستی پیر پگاڑا صاحب ہیں، جن کے مریدوں کی تعداد ہی بہت بڑی ہے، وہ بھی کبھی بلا مقابلہ نہیں ہوئے، ان کو بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نقل بھی مارو تو عقل کے ساتھ مارو نا۔ اب زرداری کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ کام کر دیا ہے، اور بلے بلے ہو گئی اس کی۔ بھائی بہت اچھا الیکشن کمیشن، اس کو تو اور 15 سال رہنا چاہیے اس ملک کے اوپر۔ صرف یہ جو عدلیہ کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہمیں نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ پاکستان میں ذاتی طور پہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سپریم کورٹ کا آڈٹ کر کے خرچہ بتائیں، سال کا کتنا خرچہ ہے، اور چاروں ہائی کورٹس کا، الیکٹرک یونٹ کتنے معاف ہیں، پیٹرول کتنا معاف ہے، بتائیں نا کھل کے، عوام کو جواب دیں۔ آج سے 4 سال پہلے ہماری جو ریٹنگ تھی انصاف کی وہ 136 نمبر پہ تھی، اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد یہ 139ویں نمبر پہ ہو گئی ہے۔ جب ان کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو رات کو 12 بجے بھی یہ عدالتیں کھول لیتے ہیں، یہ کرنا ہے اس کے لیے یہ ہر اقدام کر جاتے ہیں۔ اب موجودہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے عدلیہ کی بہت رسوائی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ججز کا جو خط لکھنا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس اپنا بھیجنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے، اب اس چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ہیلے بہانے کر رہے ہیں، لیکن عوام بڑی باشعور ہے۔ آپ فل کورٹ بنائیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، آپ کا اتنا ہی فیصلہ ہے۔ اب دوسرا ایک کام بڑا دیکھنے میں آیا ہے، جو پولیس والے خود موٹر سائیکلوں کو آگے انٹینے لگا دیں، اس لیے کہ پولیس بے بس ہو گئی ہے پتنگ بازوں سے۔ یہ بے گناہ لوگ 2-3 جو پتنگ بازی کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ان کی فیملیوں سے پوچھے جا کے ان کا کیا حال ہے، کس حال میں رہ رہے ہیں۔ فیصل آباد والے بچے کی بہنیں جا کے قبر کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال رہی ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، ان کو ڈر نہیں ہے کسی کو۔ ان کو اگر ڈر ہو عدلیہ کا، ڈر ہو قانون کا، ڈر ہو کسی چیز کا، تو یہ دیکھیں کیسے کوئی پتنگ بازی کر سکتا ہے پاکستان میں۔ عدلیہ کا نظام ہمارا بالکل اچھا نہیں ہے، تو کوئی کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے سیمیناروں میں جانے کا، سیمیناروں میں جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، ان کا جا کے سامنا کریں، ان کے سوالوں کا سامنا کریں، آپ کی دھجیاں اڑا دیں، آپ کو بتا دیں کہ انصاف آپ کس بھاؤ بیچ رہے ہیں پاکستان میں۔ جج کا کام ہے صرف آئین کو اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا،
یہ نہیں ہے کہ سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے کرنا. ویسے بھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی جج جو ہے نا، امریکہ میں، جاپان میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، وہ کسی سیاسی رہنما سے ملاقات نہیں کرتا. وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، ان کے کاندھوں پہ انصاف کا بوجھ ہوتا ہے، تو وہ کیوں کسی سے ملاقات کریں؟ ہمارے چیف جسٹس صاحب کس طرح وزیر اعظم سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ان سے کوئی ایڈوائز لے رہے تھے، مشورہ لے رہے تھے. ہاں، مشورہ لیا انہوں نے، مشورہ لے کے ہی تو انہوں نے تصدیق حسین جیلانی کو، جو اس کیس کا حال نال وہ فیصلہ کریں گے، مشورہ تو ہوا ہے. پاکستان کی بے بسی ہے، پاکستان کا غریب انصاف کے لیے رول رہا ہے، اور پاکستان میں امیر آدمیوں کو دلیز پہ انصاف مل جاتا ہے. قانون میں ایک لائن میں ہوتے ہیں سارا کچھ، کسی کو پروٹوکول دینا، یہ کرنا، یہ قانون کی بے بسی ہے. اور لوگ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ کب آزاد ہوگی، آزاد فیصلے کریں گی، اور جس میں غریبوں کو بھی ریلیف ملے گا. اس ٹائم وقت جو ہے وہ بہت برا جا رہا ہے. عدالت کے کاندھوں